السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں شگفتہ میم بول رہی ہوں۔ آج میں آپ کو یہ 9th کلاس کو عابد مناوری کی دوسری غزل سمجھاؤں گی۔ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے، پہلا لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا اس کی پہلی غزل پر، تو آج میں آپ کو دوسری غزل سمجھاؤں گی۔ پہلا جو ہے، میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ یہاں پر شاعر جو ہے ایک طرح سے زندگی سے مایوس ہے، زندگی سے ہار چکا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی ایسی ہے جس میں کبھی خوشی آئی ہی نہیں، کبھی میں نے یہ جو ہے خوشی کی کرن جو ہے کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ غموں کا سامنا کیا، دکھوں کا سامنا کیا۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے سورج جو ہے ایک طرح سے خوشی ہے، میننگ نکلے گی تو یہی کہتا ہے شاعر کہ اس کے آنگن سے، شاعر کہتا ہے اس کے آنگن سے کبھی بھی سورج نے اپنی روشنی نہیں بکھیر دی، اور نہ ہی کیا نہ ہی راستہ اپنا اس نے بدلنے کی کوشش کی، یعنی کہ کبھی بھی سورج اس کے آنگن سے نہیں گزرا، یعنی خوشی اس کی زندگی میں نہیں آئی، بلکہ غموں نے ہی اس کا ساتھ دیا۔ غم ہی زیادہ تر رہے، دکھ ہی زیادہ تر رہے اس کی زندگی میں، کبھی بھی کسی بھی خوشی کا نام و نشان تک اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ پھر دوسرے مصرعے میں کہتا ہے شاعر، دو دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل۔ کہتا ہے شاعر اگرچہ دن نکلتا بھی ہے لیکن اس کی زندگی میں ہمیشہ غم کے بادل چھائے رہے، یعنی کہ شاعر نے زندگی میں جو دکھ اور تکلیفیں دیکھی ہے اس وجہ سے وہ مایوس ہے، اس وجہ سے وہ مایوسی کے حالت میں یہ کہہ رہا ہے، اس میں بھی مایوسی دکھائی ہے اس نے، شاعر نے پہلے میں، اس میں بھی مایوسی کا ذکر ہے کہ ہمیشہ اس کی زندگی میں کیا رہے، غم کے ہی بادل، یعنی زندگی بھر اس نے غموں کا سامنا کیا۔ دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج، یعنی اس کے دل کی شہر جو ہے دل کی نگری جو ہے، کبھی بھی سورج کھل کر نہ چمکا، یعنی کبھی بھی خوشی اس کے دل میں نہیں آئی، ہمیشہ اس کے دل میں، ہمیشہ اس کی زندگی میں، دل کے شہر میں غم کے بادل چھائے رہے۔ تیسرا، کہہ کا زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا۔ اب شاعر کہتا ہے اب دیکھو میری حالت کیا ہے، ہر کوئی کھل کھلا کر میری حالت پر ہنس رہا ہے، میری ہار پر جو دشمن ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ میں جو زندگی میں مایوس رہا، دکھوں میں مبتلا رہا، زندگی سے ہار گیا میں، تو اس وجہ سے اس کے دشمن خوش ہو رہے ہیں، اس لیے وہ کھل کھلا کر، کہہ کا زن ہوا، کھل کھلا کر اس کی ہار پر ہنس رہے ہیں۔ پردہ شب سے پھر ایک بار نکلا سورج۔ اب سورج سے وہ مخاطب ہے کہ ذرا اے سورج، ذرا پردہ یعنی کہ تاریکی رات کے پردے سے باہر نکل کر آ اور میری حالت پر غور کر کہ میری حالت کیا ہے۔ اے خوشی، ذرا دیکھ میری زندگی میں جو نا امیدی ہے، جو دکھ ہے، دشمن ہنس رہے میری حالت پر، تمہیں احساس نہیں کہ میری زندگی میں کیا ہوا ہے، حالات کیسے ہوئے ہیں کہ دشمن کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ ذرا تاریکی رات کے پردے سے باہر نکل کر آ اور مجھے میری حالت پر غور کر اور میری زندگی میں بھی خوشیاں بھر دے۔ ایک طرف رات کے شیدا ہوا عاشق، میں ہوا چاند، انجم ہوا ستارے، چاند منجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ اب شاعر کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف رات کے عاشق جو ہوتے ہیں چاند اور سورج، کیونکہ رات کے وقت چاند اور سورج آسمان پر ہوتے ہیں، وہ اصل میں شاعر کہتا ہے یہ رات کے عاشق ہے، رات کو چاہنے والے ہیں ستارے اور چاند۔ تو دوسری طرف، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج، مگر دوسری طرف ایک اکیلا سورج آسمان پر دکھائی دے رہا ہے، ویسے ہی میں بھی ہوں، یعنی کہ شاعر اپنے آپ کو سورج کے ساتھ رکھتا ہے، جس طرح سورج اکیلا ہے آسمان پر دن میں، اسی طرح میں بھی زندگی میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں ہمیشہ دکھوں کا سامنا کیا کہ کسی نے بھی مجھے ساتھ نہ دیا،
हमेशा मुझे अकेला ही रखा दुखों का सामना करने के लिए। गैर मुमकिन है शब गम की सहर ए आबिद। यहाँ शायर ने अपना मुख्तसर नाम दिया है, यानी तखल्लुस। वो कहता है ए आबिद, आबिद शायर जो है अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि गैर मुमकिन है शब गम की सहर, यानी कि ये नामुमकिन बात है कि किसी की ज़िंदगी में कभी सुबह होगी, यानी हर एक की उसको लगता है, जबकि शायर अगर नाउमीद है, मायूस है, दुखों में मुब्तला है, उसको लगता है कभी उसकी ज़िंदगी में खुशी आएगी ही नहीं, उम्मीद की किरण नहीं होगी, सूरज भी उसके आंगन से नहीं गुजरा, यानी कि हमेशा वो दुखों का सामना करता रहा ज़िंदगी भर, यानी कि उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी आएगी ही नहीं। ये नामुमकिन बात है कि हमेशा जब ज़िंदगी में दुख होते हैं तो कभी खुशी आएगी, ये नामुमकिन बात है। किसी ने मगरिब से निकलते हुए देखा सूरज। अब कहता है शायर, क्योंकि वैसे ही जिस तरह सूरज को किसी ने मगरिब से निकलते हुए देखा, ये गैर मुमकिन है, क्योंकि हमेशा शायर की ज़िंदगी में दुख रहे, हमेशा वो तकलीफ़ों का सामना करता रहा। जिस तरह सूरज जहाँ से निकलता है, अगर वो रास्ता बदले, दूसरे साइड से निकले, ये नामुमकिन बात है। उसी तरह शायर की ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी, बल्कि जिंदगी भर उसकी जिंदगी में दुख ही रहेंगे, तकलीफें रहेंगे, क्योंकि हमेशा उसने दुखों का सामना किया। इस तरह से मैंने आपको ये जो है दूसरी गज़ल जो है आबिद मनावरी की समझाई, तो इस तरह से कंप्लीट हो गई आबिद मनावरी की दूसरी गज़ल भी। और ये दूसरा लेक्चर है मेरा कि शायर ने इसमें असल में ये दूसरी गज़ल जो है पूरी 5 अशार है, इसमें हर एक में इसमें शायर ने मायूसी का जिक्र किया है, अपने दुखों का जिक्र किया है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादातर दुख ही दिए हैं, कभी खुशी दी ही नहीं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बाकी इंशाल्लाह और पढ़ाऊंगी।